بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں میں بھی یہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں کہ کوا گھر کی دیوار پر بولے تو گھر میں مہمان آتے ہیں، کالی بلی راستہ کو کاٹے تو منحوست آتی ہے، رات کو جھاڑو لگانے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، رات کو ناخن کاٹنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو مشکل پیش آتی ہے، جوتی کا ایک پاؤں کا دوسرے پاؤں پر چڑھ جانا سفر کرنے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان سب باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے بعد کون سے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5250 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی تاریکی آ جائے یا شام ہو تو اپنے بچوں کو مت نکلنے دو، اس لیے کہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ ایک گھڑی رات گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اللہ کا نام لو، اس لیے کہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اپنی مشقوں پر ڈاٹ لگا دو اور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو۔ اگر کوئی برتن ڈھانکنے کو نہ ملے تو ان پر آڑا کچھ رکھ دو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ جب رات کی تاریکی شروع ہو یعنی مغرب کا وقت شروع ہو تو بچوں کو باہر جانے سے روکنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت ہے، اگر اس وقت بچے باہر جائیں گے تو ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، بلکہ مصلحت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہے، تو مناسب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اسے زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو باہر جانے سے روکا گیا ہے یہ شیاطین اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہے۔ بچوں کے بارے میں یہ اندیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ عام طور پر بچے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ نجاست لگی ہوتی ہے، جبکہ شیاطین ایسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں گندگی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شیاطین اور جنات کے شر سے بچاؤ کے جو ذکر و اذکار ہیں، بچوں میں ان کے پڑھنے کا بھی شعور نہیں ہوتا، اس لیے ان پر جنات و شیاطین کا اثر پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہے کہ یعنی جب غروب آفتاب قریب ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو باہر جانے دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو گھر کے دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو، اس طرح گھر میں شیطان اور جنات کا داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ گھر میں پڑے برتنوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس برتنوں کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ڈھانپ دیا جائے یا برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر برتنوں میں کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تو اس برتن کو ایک تنکے کے ساتھ ہی ڈھانپ دیا کرو۔ حدیث میں ہے کہ رات کے وقت برتنوں کو کھلا رہنے سے بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک چراغ جل رہا تھا کہ گھر والوں نے چراغ کو بند نہ کیا، ویسے ہی سو گئے۔ ایک چوہا آیا، اس کے چراغ کی بتی کو پکڑا اور گھر میں ادھر ادھر لے کر پھرنے لگا، جس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ گئی اور سب گھر والے اس آگ کے لگنے سے جل کر راکھ ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر جب چراغوں کو جلاتے ہو تو سونے سے پہلے ان چراغوں کو بند کر دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ گھر میں چراغ کی بتی کی وجہ سے آگ لگ جائے۔ آج کل لوگ گیس والے ہیٹر کا عام استعمال کرتے ہیں، جب وہ رات کے وقت سوتے ہیں تو کافی بھائی اپنے ہیٹروں کی گیس کو بند نہیں کرتے۔ گیس کا یہی حال ہے کہ وہ کبھی آ جاتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم گیس کے ہیٹر کو کھلا چھوڑتے ہیں تو جب گیس جانے کے بعد دوبارہ آتی ہے تو گیس سارے کمرے میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگنے سے گھر والوں کا کافی جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کو گیس وغیرہ بند کر کے سونا بہتر ہے۔
اگر ہم رات کو گیس کے چولہے اور ہیٹر بند کر کے سوتے ہیں تو ہم کافی حد تک نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اے انسان، اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرو جب تک تیرے پاس اس چیز کے بارے پکا ثبوت نہ آ جائے کہ انسان کو آنکھ، کان اور دماغ کو استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم ان کو استعمال کر کے درست راستے کو کیوں نہیں چنا۔ ہم کو عقل استعمال کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے اندر جاہلانہ رسومات نے جنم لے لیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک گائے نے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے، جب اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ زمین کو دوسرے سینگ پر اٹھاتی ہے۔ زمین کو ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر تبدیل کرنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کی نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کسی بزرگ کی کہاوت، بس لوگ سمجھتے ہیں کسی نے جو بات بتا دی وہی سچ ہے۔ کچھ ایسی ہی غلط باتیں جن کی کوئی حتمی صداقت نہیں، ان پر پورا معاشرہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا ہے، جیسا کہ چند آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ کالی بلی کا راستہ کاٹنا۔ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو کوئی برائی آنے والی ہے، کچھ برا ہونے والا ہے۔ چونکہ ہم برصغیر پاک ہند کے باشندے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب باتیں ہندوؤں کے ذریعے ہم میں پھیلی ہوئی ہیں، جس سے ابھی تک ہم جان نہیں چھڑا سکے۔ جھاڑو لگانا دن میں بھی جائز ہے اور شام یا رات میں بھی جائز ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت جھاڑو لگانے کی کوئی ممانعت شریعت مطہرہ کی روح سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص وقت میں جھاڑو لگانے سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ یا وہم رکھنا درست ہے۔ نیز شام یا رات کے اوقات میں ناخن کاٹنا بھی جائز ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں، اس لیے رات کو ناخن بال کاٹ سکتے ہیں۔ جھاڑو لگانا اور کپڑا زور سے جھاڑنا بھی درست ہے۔ کوئی وہم نہ کرے، یہ سب ہندوانہ عقائد اور رسومات ہیں۔ خالی کینچی مت چلاؤ۔ یقیناً آپ نے یہ جملہ اکثر اپنے گھر میں سنا ہوگا کہ خالی کینچی مت چلاؤ، لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے والدہ کی بات نہ کینچی چلانے کی وجہ سے لڑائی کا تو پتہ نہیں، لیکن پٹائی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس غیر حقیقی بات کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کریں اور کینچی سے دور رہیں۔ دیچکی میں کھانا اور شادی کے دن طوفان۔ اگر آپ بھی براہ راست دیچکی سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر جان لیجئے کہ آپ کی شادی کے دن بارش اور طوفان ضرور آئیں گے۔ اکثر دیسی گھرانوں میں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس افسانوی بات کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں، بس جو سنا آگے بڑھا دیا۔ ہچکیاں کوئی یاد کر رہا ہے۔ جہاں کسی کو کوئی ہچکی لگی، فوراً پیچھے سے جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ضرور کوئی یاد کر رہا ہوگا، جبکہ اس جملے کا بھی حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ البتہ ہچکی کا پانی سے ضرور تعلق ہے۔ پانی پلائیے اور ہچکیاں رک جائیں گی۔ شیشے کا سامان ٹوٹنا خوش قسمتی ہے۔ شیشے کا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو عام حالات میں ایسے دیسی گھرانوں میں خوش قسمتی قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان کو تو شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قوانین کہ جن کو 1400 سال بعد سائنس آج سچ تسلیم کر رہی ہے۔ سورہ نور میں اللہ کا حکم ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں جب آپ کو کسی کے گھر مہمان بن کر نہیں جانا چاہیے: صبح کے وقت، دوپہر کو، اور رات ہونے پر کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے گھر بلا وجہ جھانکنا ٹھیک نہیں ہے، تمہاری اس حرکت سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دروازے پر دستک دینے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ بار کسی دروازے پر دستک دینا منع فرمایا ہے۔ ہم کو ہندوؤں کے رسم و رواج سے نکل کر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔